آج ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے نماز پڑھنے والے ساتھی اگر غائب ہو جائے ہم ان کی خبرگیری نہیں کرتے۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا نوعمر بچہ ہے اور وہ بچہ بھی یہودی کا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ساتھیوں سے پوچھتے ہیں وہ بچہ جو ہمارے پاس آیا کرتا تھا اب کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ پیارے پیغمبر کو اطلاع دی گئی اللہ کے حبیب وہ بیمار ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس کے تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ بچہ بے زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا تھا۔ پیارے پیغمبر اس بچے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بچہ لا الہ الا اللہ کہو۔ مرنے کے بعد میت کی چارپائی اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ ہم قائل ہیں ہر چیز کو وقت پہ کرنے کی۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، وہ باپ سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، باپ سمجھ گیا، باپ نے اجازت دی ابا القاسم، قاسم کے جو ابو ہے اس کی اطاعت کر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہتے تھے، آپ علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی روح نکل گئی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریف مسلح کے لیے ہے جس اللہ نے اس بچے کو میری وجہ سے آگ سے نجات دلا۔ تو ہم قریب مرنے سے کچھ لمحہ پہلے انسانوں پر کلمہ پڑھنے کے بھی قائل ہیں۔ بس اوقات سوالات لوگ ریز کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلک کا، اپنے موقف کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم کلمے کے قائل کب؟ جہاں پہ کلمہ پڑھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں پر قرآن مجید ختم کرنے کے بھی قائل ہیں، لیکن کب؟ جب وقت ہو۔ وقت جب تک کوئی انسان زندہ ہے ہم ہر خطبے میں قرآنی آیات پڑھ کر میں آپ پر ختم ہی کر رہا۔ یہی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا اتل ما اوحی الیک، میرے نبی آپ پڑھ کر سنائیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہیے لوگوں میں تم پر وہ کچھ پڑھ کر سناتا ہو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم زندہ انسانوں پر ختم القرآن کے قائل ہیں۔ نماز میں بھی ہم زندہ انسانوں پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اور جمعہ کے دن خطبے میں بھی ہم صرف قرآن ہی پڑھ کر زندہ انسانوں پر ختم کرتے ہیں۔ تیسری بات، ضمن یہ تین باتیں آ گئی تھی، تیسری بات ہم میت پر فاتحہ خوانی کے بھی قائل ہیں۔ فاتحہ بھی پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ کب؟ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لیکن ہمارے دوسرے احباب ہیں وہ ہر چیز میں لیٹ کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں مرنے کے بعد چارپائی اٹھا کے، وہ فاتحہ پڑھتے ہیں دفن کرنے کے بعد گھر میں آ کے۔ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نماز جنازے میں،
قرآن پڑھتے ہیں مرنے کے بعد، ہم قرآن پڑھتے ہیں جب وہ قرآن سن کر سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے کی جب وہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ ہم اسے سورہ طلاق پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ اس کا گھر بس جائے، ہم اسے حلال و حرام کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ وہ حلال خوری کا عادی بن جائے، حرام کی حرمت کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ زندگی میں وہ حرام خوری سے بچ جائے۔ ہم اسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہم چوری کی حرمت کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ زندگی میں وہ چوری جیسے جرم سے باز رہے۔ ہم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، ہم قصاص کی آیت زندہ انسانوں پہ اس لیے پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آیت قصاص سن کر وہ لوگوں کی جان کے ساتھ نہ کھیلے۔ ہم وَالزَّانِي وَالزَّانِيَةُ كُلَّ وَاحِدٍ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے برساؤ۔ ہم زندہ انسانوں پر اس لیے پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ یہ آیات سن کر وہ زنا جیسے قبیح عمل سے باز رہے، لوگوں کی عزت محفوظ رہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہم کلمے کے بھی قائل ہیں لیکن کلمے کے ٹائم پہ ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ کے ٹائم پہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں انسانوں پہ اس کے ٹائم پہ، جبکہ ہمارے دوسرے احباب وہ ہر چیز لیٹ ہی کرتے ہیں، نماز بھی لیٹ، افطاری بھی لیٹ، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا، دنیا میں یا اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا شیطان کی عبادت ہوتی ہے، دنیا میں یا اللہ کی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے یا شیطان کی جماعت ایگزسٹ کرتی ہے۔ دنیا میں اللہ والوں اور شیطان والوں کے درمیان لڑائی جب سے انسان بنا ہے، جناب آدم علیہ السلام سے وہ لڑائی شروع ہوئی اور آخری انسان تک وہ لڑائی جاری رہے گی، لیکن ان لڑائیوں میں خوش نصیب ہے وہ لوگ، اس لڑائی میں وہ اللہ والے بن جائے، اللہ کی جماعت کے کارکن بن کر اس لڑائی کو لڑے، وہ لڑائی حق بات کے لیے ہو، وہ لڑائی اللہ کی توحید کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ حق اور باطل کے درمیان یہ جو کشمکش ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جنگ ہے، جب سے انسان وجود میں آیا ہے وہاں سے وہ جنگ جاری تھی اور آج بھی جاری ہے۔ کہیں پہ یہ جنگ شبہات کے ذریعے لڑی جاتی ہے، کہیں پہ جنگ شہوات کے ذریعے لڑائی جاتی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے شبہات کے ذریعے، وہ جنگ جس جنگ کو شبہات کے ذریعے دین بنا کر، اسلام بنا کر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے نام پر، حصول جنت کے نام پر جو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات صحابہ نے دو قسم کی جنگیں لڑی ہے۔ ایک ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہے جو کافر تھے، جو اللہ کے منکر تھے، جو رسول کے منکر تھے، جو کتاب اللہ کے منکر تھے، جو شرع اللہ کے منکر تھے، ان کے ساتھ میرے نبی نے بدر میں، احد میں، احزاب میں، خیبر میں، تبوک میں، حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہے۔ ایک جو شبہات والے، شبہ پیدا کرنے والے دین کے اندر، دین کے نام پہ بے دینی پھیلانے والے، ان کے ساتھ میرے نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی صدیق الامہ سیدنا ابو بکر
الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، جو ایمان کے دعویٰ کرتے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے، نماز کے قائم تھے، لیکن زکوٰۃ کے انکار کر دیتے تھے، صدیق امہ نے ان کے ساتھ بھی لڑائی کی۔ واللہ لو منعونی اقالا او اناقا كانوا يعدونها الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعی۔ جو بکری کے بچہ وہ رسول اللہ کو بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، یا وہ رسی، جس رسی کو باندھ کر، رسی سے اس بکری کو باندھ کر جو رسی وہ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس کا بھی وہ انکاری کرے تو ابو بکر ان سے بھی لڑے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلوگن دیا، یہ نعرہ دیا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ ابو بکر کی زندگی میں دین نبی میں کسی قسم کی کوئی کمی قبول